جب مولانا سجاد علیہ السلام پہنچے تو قیدی تھے، خطبہ دینا چاہتے تھے. جمعے کا دن تھا، پہلی سفر تھی، 61 ہجری تھی. بڑی ذمہ داری سے ایک چیز پیش کر رہا ہوں. اول سفر 61 ہجری جمعے کا دن، جمعے کے دن خطبہ ہو رہا تھا. جو خطبہ دینے والا ملعون تھا، میں ابھی میری پابندی اٹھی اس لیے میں بڑے محتاط انداز سے بول رہا ہوں. نہیں، میں واقعی محتاط بول رہا ہوں. تو وہ ملعون جو خطبہ دے رہا تھا، کیونکہ خطبہ جمعے کا پڑھانے والا جو خطبہ دیتا ہے نا، اسی کے پیچھے نماز تب ہوتی ہے اگر وہ عادل ہو. فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. انسان کا عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے. جملے میں غور کیجئے گا، پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے، بعد میں عمل. کچھ لوگ عمل کے فاسق ہوتے ہیں، کچھ عقیدے کے فاسق ہوتے ہیں. کچھ عمل سے اہل بیت کی دشمنی کرتے ہیں، جنگ پہ آ جاتے ہیں. جنگ کرتے ہیں، اس جنگ کی وجہ سے کوئی فاسق ہو جاتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. اور کچھ عقیدے کا ہوتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا بس نہیں چلتا، موقع نہیں ملتا. تو موقع نہیں ملتا تو اس لیے وہ چھپا رہتا ہے، اور کچھ میں جرأت نہیں ہوتی. اہل بیت چاہے قید میں ہوں، زنجیروں میں ہوں، شیر زنجیروں میں بھی شیر ہوتا ہے. کچھ لوگ عقیدے کے فاسق ہوتے ہیں. اور یہ اس نے خطبہ دیا، اس میں خطبے میں اس نے جناب مولا کائنات کا نام لے کے توہین، وہ جو جمعہ پڑھا رہا تھا. اور یہ 70-80 برس، کچھ لوگوں نے تو 100 برس سے بھی زیادہ لکھا کہ روش جاری رہی بنو امیہ کی وجہ سے کہ مولا کائنات کا نام لے کے توہین کی جاتی. تو اس نے نام لیا، مولا کا توہین کی. تو مولا سجاد علیہ السلام نے اس خطبے کو سننے کے بعد کہا کہ اب اس نے بولا تو میں بھی بولوں گا. اور مولا نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا کہ بھئی یہ جو تیرا خطبہ دینے والا تھا، اس کے بعد میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. یزید نے فوراً جلاد کو اشارہ کیا، فوجیوں سے کہا قیدی کو بٹھا دو، بولنے مت دینا. اب مولا کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں. انہوں نے ایک مرتبہ جلاد نے آگے بڑھا، زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس مقام پہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو. اب سمجھ میں آیا بی بی نے خطبہ کیوں دیا تھا؟ نہیں پہنچا سکا. امام میں وقت پہ پابندی تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے. بھئی جناب سیدہ کے خطبے سے جناب زینب نے سیکھا تھا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. وہاں پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی صدیقہ بولی. بیٹی ہے صدیقہ کبریٰ. تو صدیقہ کبریٰ نے خطبہ دیا تھا جب پہلے علی پہ پابندی تھی. جب دوسرے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ صغریٰ بولی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سلامت رہیں. یہ ہمارے بھائی خطے کا میرا صدقہ اتارنے پہنچ جاتے ہیں. یہ سب کے میں دیر جاتی جگہ ہے، لیکن امی مجمع میرے ساتھ رہے گا، توجہ ہے میرے ساتھ. تو جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ کبریٰ بولی تھی. جب دوسرے علی پہ پابندی لگی تو دوسری صدیقہ بولی، صدیقہ صغریٰ بولی. جناب زینب کبریٰ ہیں، صدیقہ صغریٰ ہیں. اگر بات پہنچ رہے ہو تو ابھی بھی نے دیکھا کہ امام وقت پہ پابندی ہے تو فوراً جناب زینب کھڑی ہو گئی خطبہ دینے کے لیے. بی بی بھی رسیوں میں تھی، بعض نے لکھا کہ رسیوں میں زنجیروں ہی میں تھی، لیکن جناب زینب کھڑی ہو گئی. یزید نے فوراً جلاد سے کہا قاضیان مارو بٹھا دو، یہ بوڑھی خاتون ہے، خطبہ نہ دے. ایک مرتبہ جناب زینب نے، اب تک یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی. وہ سلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی، بات نہیں پہنچا سکا. پہلے اس نے کلام کیا، خطاب کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے سلام کیا، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. نہیں ہے مجمع، سلام کا جواب واجب ہے، سوائے اس کے کہ کوئی کافر سلام کرے.
اگر کوئی کافر سلام کرے پھر سلام کا جواب واجب، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ہم بی بی کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ایسوں پہ ہم بھی صبح شام کرتے ہیں۔ اب آپ پہنچ رہے ہیں، میں پورا ماحول سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گرمی کی حرارت آپ کے لاہور میں اور بھی جگہوں سے زیادہ، 4-5 دن میں شدید علی ہو کے آیا ہوں، ابھی ڈرپ وغیرہ لگوائی ہیں، اس کے بعد اب پڑھ رہا ہوں، تو جہاں تک پڑھ سکوں گا سنیے گا۔ تو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا ماحول ایسا ہے کہ امام وقت پہ پابندی، اور یزید نے کہا کہ روک دو، خطبے کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ اب تک یزید بولتا رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہی تھی، اب جناب زینب نے سر اٹھایا، اور یزید جو اونچائی پہ بیٹھا تھا نا، بہت بلندی پہ بیٹھا تھا، بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا مجھے کون روکے گا خطبہ دینے سے؟ توجہ، بی بی نے یزید کو دیکھ کے کہا طلقا، بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا ابن طلقا، دیکھیں طلیق کی جمع ہے طلقا۔ طلیق کہتے ہیں جب ایک آدمی، دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو گرا دے، گرا کے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جا میں نے چھوڑ دیا، نہیں ہے مجمع سارا، اسے کہتے ہیں طلیق، جسے انسان زیر کر کے چھوڑ دے، معاف نہیں کرے، چھوڑ دے۔ ابھی بھی پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا یبن طلقا، طلیق کی جمع طلقا۔ بی بی نے کہا ایک کا نہیں، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ فتح مکہ پہ میرے بابا نے جانے دیا تھا۔ اب تو فرمائے لانے کے نام مرتبہ اسے غور سے دیکھے کہا ابن طلقا، بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ تو روکے گا جنہیں میرے بابا نے زیر کر کے جانے دیا تھا، تو ان کی نسل سے ہے۔ پھر بھی میں نے فرمایا روک سکتا ہے تو روک کے بتا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ حکومت اس کی تھی، تخت اس کا تھا، تاج اس کا تھا، سکہ اس کا تھا، فوج اس کی تھی، اور ایک اکیلی بیوی اسے چیلنج کر کے کہہ رہی تھی میں خطبہ دوں گی۔ ایک مرتبہ یزید نے فوج سے کہا روکو، جلاد سے کہا روکو، 700 کرسی نشین تھے، ان سب نے کہا یزید یہ خاتون ہے، بوڑھی ہیں اور قیدی ہیں، کیا کر سکتی ہیں، خطبہ دینے دے۔ تو یزید نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے تو میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، یزید نے کہا کہ ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے، بنی ہاشم سے کوئی بولتا ہے، بنی امیہ کو نابود کر دیتا ہے۔ تم نہیں سمجھتے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ قیدی ہے، اور تیرا دربار ہے، تیری فوج ہے، تیری حکومت ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت اس کی، اس بی بی کا کیا بس چلے گا۔ یزید سمجھ رہا تھا حکومت میری ختم ہو جائے گی، سکہ ختم ہو جائے گا، یہی شہر ہوگا، یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دی سٹی آف سیدہ زینب۔ ہم سے
رہے ہیں جانے کا؟ میں چہرے جو دیکھ رہا ہوں یہ تو مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ خود فیصل آباد سے ہیں اور افراد تمام کے پیچھے سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مطالب کو چلتے رہیے گا میرے ساتھ، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے چلیے گا۔ گرامی جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ ماحول ایسا ہے کہ امام وقت پہ پابندی ہے۔ اب بی بی نے پورا ماحول تیار کیا اور ایک مرتبہ یزید کو چیلنج کیا۔ جب جناب زینب نے خطبہ دے لیا نا، سارا دربار کہنے لگا یزید تو نے تو بتایا تھا کہ میں باغیوں کے خاندان کو لایا ہوں، یہ بی بی بتا رہی ہے نبی کی نواسی ہیں۔ بی بی نے اپنا تعارف کروا کہ میں باغی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں۔ جب بی بی نے سارا ماحول بدل دیا، سب کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سارے دربار سے منوایا کہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب سب نے مان لیا، اب جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھے گا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے سردار، اب آپ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جناب زینب نے کیا کیا؟ سب سے منوایا کہ یہ بی بی بڑی باعظمت۔ جب بی بی نے سب سے منوا لیا نا میں باعظمت ہوں، مانتے ہو میں باعظمت ہوں؟ سب کہنے لگے ہاں۔ بی بی نے کہا اب جس سے کہہ رہی ہوں میرا بھی امام ہے، وہ میرا امام ہے۔ اب سارا دربار کہنے لگا یزید ہمیں خطبہ سننا۔ پتہ نہیں مجمع پہنچا یا نہیں پہنچا، ماحول بدل چکا تھا۔ اب مولا سجاد کو یزید روک نہیں سکتا، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا کہ قوم یا ایک کھڑے ہو جائیے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، اب آپ کے خطبے کی باری۔ ایک مرتبہ جیسے امام علیہ السلام نے زنجیریں اٹھائیں کھڑے ہوئے خطبے کے لیے، تو سارا مجمع کہنے لگا آپ ممبر پہ آ جائیں۔ جس ممبر سے ابھی وہ خطیب مولا علی کے خلاف بول کے ہٹا تھا، تو لوگوں نے کہا آپ ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ایک مرتبہ اس ممبر کو دیکھا کہ حاضر آبد اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں پہنچا۔ مولا سجاد نے فرمایا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ ممبر تب ممبر ہے جب علی کے فضائل ہوں۔ اگر مولا علی کی توہین ہو تو یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ بڑے خوبصورت انداز سے مولا نے فرمایا کہ نہیں یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، اس پہ میرے تعالیٰ کی توہین کی گئی۔ سارا مجمع کہنے لگا کہ نہیں آپ ممبر پہ آ جائیے۔ اب یزید بے بس تھا، اس نے اس لیے نہیں مولا کو خطبہ دینے دیا کہ اس کا وہ چاہتا تھا کہ خطبہ دے، نہیں، وہ دشمن تھا، اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ جو یزید کو اسی کے دربار میں شکست دے وہ سید سجاد و زینب کبریٰ۔ اب میری بات پہنچ نہیں رہی ہے؟ مولا سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پہ آئے، میں نے اب تک یہاں بات کو پہنچایا، تو مولا ایک مرتبہ جب آئے تشریف لائے تو آپ نے کہا میں اپنا تعارف کروا دوں میں کون؟ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جو قاب قوسین و ادنا کی منزل پہ گیا میں اس محمد کا بیٹا ہوں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، جس کے لیے اللہ نے گواہی دی میں اس محمد کا بیٹا ہوں۔ آپ نے رسول خدا کے فضائل پڑھے، پھر بتایا میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو دوش رسالت پہ سوار ہوئے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ وہ علی جنہوں نے ذوالفقار سے جنگ کی، جو دونوں قبلوں پہ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اوروں میں میرے دادا میں بڑا فرق ہے۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مولانا نے بڑی تفصیل سے ایک مرتبہ تعارف کروایا کہ میں بتاتا ہوں علی مرتضیٰ کون۔ تو مولانا نے بڑی تفصیل سے خطبہ دیا۔ مجھے جن دو جملوں کو پیش کرنا، یہ میرے عشرے کا موضوع ہے، سفر میں جب عشرہ پڑھتا ہوں تو پورا یہ پیش، لیکن مولا کی کیونکہ شہادت کی مجلس ہے اس لیے جملے پیش کر رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے آپ بہت محظوظ ہوں گے، لیکن ان جملوں کو سنیے گا کہ مولا سجاد نے کہا اَعْطِينَا سِتًّا وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ مولا فرماتے ہیں 6، او یزید، مولا کہتے ہیں او یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں، تجھے نہیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجہاد، سب سے بڑا جہاد
ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، مولا سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ یزید سن، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، تجھے نہیں۔ اعطینا ستن، 6 چیزیں کون سی عطا کی ہیں؟ اب آپ گنتے جائیے، میں گنوا رہا ہوں۔ اعطینا العلم، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، تجھے نہیں۔ اسے بار بار مولا یاد دلا رہے ہیں، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ والحلم، حلم یعنی بردباری، فوربیرنس، تحمل، برداشت۔ تو کتنی زبانوں میں ترجمہ کرو؟ مولا فرماتے ہیں علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ والسماحت، بزرگواری، یزید بوڑھے ہو کے بزرگ نہیں ہوتے، کچھ 23 برس کے جوان ہوتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بڑے بڑے خاندان اہل بیت کے جوان تھے جوان، بزرگوں سے زیادہ محترم تھے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ سماحت، سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ والفصاحت، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ والشجاعت، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت۔ چلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر خدا عزت دیتا ہے، اوقات دیکھ کر اور ایسے ویسے تیسے خدا جلدی ذوالفقار خدا نے تلوار دی تھی، ہاتھ دیکھ کر نعرہ ہے خدا ختم الانبیاء بواز بلند کر صلوات۔ امام نے 6 چیزیں گنوائی ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یزید کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعر اچھا تھا، تو مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصاحت کا خطبہ دینا اور جناب سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں کہ یزید اللہ نے یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی، ہمارے دشمن کو نہیں۔ مولا جو آخر میں جملہ کہہ رہے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، مومنوں کے دلوں میں محبت، اور یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا۔ حکومت اس کی تھی لیکن دلوں پہ راج آل محمد کا تھا۔ ہر دور میں کتنی پابندیاں لگی ہیں ذکر پہ، لیکن یہ ذکر جاری و ساری ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں یہ سب جملے مولا نے فرمایا اعطینا ستن، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی، مطلب ہے نا میرے ساتھ ساتھ؟ تو اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 فضیلتیں ہماری ہیں، 7 فضائل ہمارے ہیں، 7 فضائل۔ اب پابندی کی وجہ سے میں بہت سے جملوں کی تشریح نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے ضمانت دے رکھی ہے، مجھے اپنی پرواہ نہیں لیکن ان بھائیوں کی پرواہ ہے۔ میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، جو پہنچ گئے پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے نہیں پہنچے۔ مولا نے فرمایا 7 فضائل ہمارے ہیں، 7 فضائل ہمارے، من النبی المختار، یہ ہماری فضیلت ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں۔ پہنچ جائیں، مولا فرما رہے ہیں نبی ہم میں سے ہیں، من النبی، من النبی۔ بھئی مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خط موجود ہے یزید کے باپ کو، جب اس نے کہا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، ہمارے خاندان ملتے جلتے، مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، ہمارا خاندان وہ جن میں نبی، تم وہ جن میں نبی کا جھٹلانے والا۔
نہج البلاغہ، نہج البلاغہ پہ سمجھوتا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔ مولا فرماتے مننا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شیر، ومنکم اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ میں نے نام کسی کا نہیں لیا، خود تلاش کرتے رہیے گا۔ تو مولا نے بنو امیہ کا گنوایا کہ تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ پھر مولا نے فرمایا مننا سیدۃ النساء، کائنات کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے ہے۔ منکم حمالۃ الحطب، تمہارا خاندان جس سے وہ خاتون ہے جس کے لیے اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کی بیوی تھی جسے لکھا تھا اس کی پھوپھی تھی۔ بات پہنچ گئی ہے کہ تم ہمارے خاندان سے اپنے خاندان کا مقابلہ کرتے ہو۔ بس ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں مننا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے۔ یزید کی طرف اشارہ ہے۔ دادا نے خط لکھا تھا، بیٹے نے خطبے میں سنایا۔ ہوتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام کے، مولا سجاد، تو آپ نے خطبے میں کہا کہ یزید 7 ہمارے فضائل ہیں۔ میں نے مولا کے خطبے سے پیش کر دیا، اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 7 ہماری فضیلتیں، وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِينَ، 7 فضیلتیں ہماری تھی۔ وہ 7 فضیلتیں من النبی، نبی ہم میں سے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے۔ میں نے کوئی یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں کروں گا اختلافی، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں صدیق ہم میں سے، صدیق ہم میں سے۔ کون صدیق ہوگا؟ جس نے کسی صادق نبی کی سچائی کی تصدیق کی ہو۔ مجھے نہیں پتا کون کون صدیق ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جو صدیق کے پیمبر اسی کو مباہلہ میں لے کے گئے۔ تو مولا نے فرمایا کہ نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے۔ مجمع نہیں ہے یہاں، حضرت حمزہ کی طرف اشارہ۔ بھئی اللہ کا شیر ایک نہیں ہے، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس اللہ کے شیر۔ لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ اب تو بات پہنچ گئی، اب جو فرمانے جانے جا اسد اللہ الغالب، یعنی جو اللہ کے بھی تمام شیروں پہ غالب ہے، وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کے علاوہ کوئی اسد اللہ غالب نہیں، اسد اللہ ہیں، اور وہ بھی صرف اہل بیت سے ہیں۔ تو بات پہنچ رہی؟ تو اب جناب حمزہ کا تعارف کروایا مولا سجاد نے کہ اللہ کا شیر ہم میں سے، منت طیار، جعفر طیار ہم میں سے۔ بس ایک شہید کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بازوؤں کے بدلے انہیں پر دیے ہیں۔ مولا سجاد نے فرمایا جیسے میرے چچا جعفر طیار کو پر ملے تھے، ویسے میرے چچا عباس کو۔ اب سمجھ میں آیا ہم کیوں اپنی ہر پریشانی میں کہتے ہیں یا غازی عباس؟ نہیں پہنچا سکا۔ بھئی مولا علی نے کہا کہ باب الحوائج ہے، اور چوتھے امام نے بتایا اللہ نے انہیں پر دیے ہیں، یہاں تم بلاؤ گے وہاں وہ پرواز کر کے آئیں گے۔
پیش کر رہا ہوں. تو مولا سجاد نے فرمایا کہ ہم میں سے یہ 7 فضیلتیں ہیں. منت تیار منت سبتین الحسن والحسین، اس امت کے سبتین ہم میں سے ہیں. مننا مہدی ہذہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے، مجمع نہیں ہے. ساری امت کو ناز ہے آخری زمانے میں جب ساری دنیا میں مسلمان ہوں گے، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے. اللہ آخری زمانے میں امام مہدی کو بھیجے گا. سارے مسلمان کہتے ہیں، صحیح بخاری میں صحیح سب کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں ہے. کتنے فرقے ہوں سب مانتے ہیں آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے. اور پیغمبر کی 119 حدیثیں بھائیوں کی کتاب میں، المہدی من ولد فاطمہ، میرا بیٹا مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. چوتھے امام نے فرمایا او یزید آج تو نے ظلم کر لیا، لیکن یاد رکھ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے، جو سارے بدلے لے گا وہ ہم میں سے ہے، قبروں سے اٹھائے گا. کہا بدلے لینے کے لیے اللہ نے جو اس امت کے مہدی کو بھیجنا ہے. پوچھا کسی نے 10ویں امام علیہ السلام، مولا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے اس زمانے کے لوگوں کو بھی ماریں گے. آپ کہتے ہیں امام حسین کا بدلہ لیں گے. توجہ، اگر امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے تو پھر صرف اسی زمانے کے قاتلوں کو زندہ کرنا اور مارنا بنتا. یہ اپنے زمانے کے لوگوں کو کیوں ماریں گے؟ مولا نے کہا وہ ان کی نسل سے ہوں گے. میں پریشان ہو گیا. تو ان کی نسل سے ہوں گے، کوئی یزید کی نسل سے ہوگا، کوئی شمر کی نسل سے ہوگا، خلی کی نسل سے، سنان ابن انس کی نسل سے، حرملہ کی نسل سے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، عمر سعد کی نسل سے، مروان کی نسل سے، ولید کی نسل سے. کہ جو ہوں گے انہیں ماریں گے. کہ مولا پھر بھی نہیں بنتا. شیعہ نے کہا مولا پھر بھی بنتا نہیں ہے کہ انہیں مارے، مارا ان کے باپ دادا نے، بدلے لیں گے ان سے. مولا نے کہا ان سے صرف اس صورت میں بدلہ لیں گے جب وہ اپنے باپ دادا کے عقیدے پہ ہوں گے. عقیدہ کیا ہوگا؟ کہ ہم اس فعل پہ راضی ہیں. جنہوں نے امام حسین کو مارا تھا ہم راضی ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو مارا. پھر ان سے بھی بدلہ لیں گے. جو جس قوم کے فعل سے راضی ہو وہ انہی کے ساتھ ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تو چوتھے امام علیہ السلام نے تعارف کروایا یہ سب ہستیاں ہم میں سے ہیں. میں وقت تمام ہو رہا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ تفصیل سے پڑھیے گا. پیش کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. تو مولا سجاد علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا کہ 7 ہماری فضیلتیں ہیں. یزید نے ایک مرتبہ آواز دی مؤذن کو، مؤذن اذان دے، خطبے کو روک دے. مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر. مولا سجاد علیہ السلام نے وہی منبر پہ فوراً کہا جل جلالہ. مؤذن نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا رک. امام نے کہا مؤذن رک جا. پھر امام نے کہا او یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ امام نے سوال کیا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ سارا دربار ایک مرتبہ دیکھنے لگا یزید کو. یزید خاموش، جواب نہیں بن پا رہا. امام نے کہا اگر تو کہتے نا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا. اگر تو کہہ بھی دے تو تو جھوٹا. اور اگر تو کہتا کہ میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا. ایک مرتبہ یزید نے جو کرسی نشین بلا رکھے تھے مختلف سفراء، ان میں سے ایک سفیر کھڑا ہو گیا. وہ یہودی تھا. اس نے کہا یزید یہ تمہارے نبی کا خاندان ہے. اگر حضرت موسیٰ کی نسل سے ہمارے درمیان کوئی ہوتا ہم اس کے سر پہ تاج رکھتے، ہم ان کے ہاتھوں کو چومتے، ہم قدموں کو چومتے. تو اپنے نبی کی آل کو قیدی بنا کے لے آئے. یزید نے فوراً اپنے سپاہیوں سے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کرو. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا. او یزید یہ تمہارے نبی کا خاندان.
وہ یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اس لیے ان کی اولاد نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے عیسائیوں کے پاس جناب عیسیٰ کی سواری بھی ہوتی، اگر وہ خچر بھی ہوتا نا جس پہ وہ سواری کرتے تھے، ہم اس خچر کی بھی تعظیم کرتے، ہم اس جانور کی تعظیم کرتے، اس پہ جناب عیسیٰ سوار ہے. یزید تو اپنے نبی کی آل کو درباروں میں لے آئے. یزید نے فوراً آواز دی کہ اس عیسائی کو باہر لے جا کے قتل کر دو. ایک مرتبہ کسی نے کہا یزید کتنے لوگوں کا قتل کروائے گا، تجھے حیا نہیں آتی اپنے نبی کی آل کو یہاں لے آیا ہے. آج مجھے کچھ دربار کے مصائب کو پیش کرنا ہے، میں پوری شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا مولانا سجاد کی. شہادت مولانا سجاد کی پڑھنا آسان نہیں ہے. وہ امام جنہوں نے 72 کے لاشیں اٹھائے، جنہوں نے مولا حسین کے ساری امت کو مصائب سنائے ہیں. بھائی یہ دن مولا سجاد کی شہادت کے دن ہے، لیکن کیا کروں جب جنت البقیع دیکھتا ہوں تو 4 ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آتی ہیں. پوری دنیا میں آج کتنی عزاداری ہے آپ کو پتا؟ پانی عزاداری ہے. اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ مولا سجاد. جس امام نے بنیاد رکھی اس امام کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت ہے. آج کسے پرسہ دیں گے؟ آج امام زمانہ علیہ السلام کو. آج 4 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے. میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں تک پڑھ پاؤں، میری اس وقت حالت غیر ہے، گرمی کی شدت ہے. جہاں تک پڑھ سکوں گا پڑھوں گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. 4 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے. کون سی 4 ہستیاں؟ پہلی جناب سیدہ بی بی آپ کے پوتے کا پرسہ دینے آ رہے ہیں. بی بی آپ کے یہ جو پوتے ہیں نا مولا سجاد، ان کی پشت پہ نشان نہیں مٹے ہیں. کہا تھا نا کسی نے مولا امام باقر سے، مولا کیا بات ہے اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں غسل کے دوران؟ تو آپ نے فرمایا تھا میرے بابا کی پشت پہ آج تک نشان باقی تھے. اجرکم اللہ. نہ جانے کس طرح سے کسی ملعون نے تعزیانے مارے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. تو پہلا پرسہ دینا جناب سیدہ سلام علیہ کو، دوسرا پرسہ جناب زینب کو دینا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آج مردوں میں کوئی آئے نہ آئے، میری عقیدت ہے کہ کوئی بیویوں میں ضرور بیوی آئے. شام سے کوئی بیوی پرسہ لینے آئے. میرے عید کے ساتھی میرے بھتیجے، جتنے تعزیانے میں نے کھائے اتنے ہی آپ نے کھائے. آج کوئی پھپھی ضرور بھتیجے کا پرسہ لینے آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی تابوت برآمد ہونا ہے. میں 4 ہستیوں کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن روک کے ایک سوال کروں آپ سے. امام باقر علیہ السلام سے مولا وصیت کر رہے تھے بیٹا بڑے سادگی سے میرا جنازہ اٹھانا، میرا تابوت بڑی نہیں بابا. ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے کہ باپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھائے. جب باپ کا تابوت اٹھے بیٹا بڑی شان و شوکت سے تابوت اٹھائے. تو مولا سجاد یہی کہیں گے نا، میری بھی یہی حسرت تھی. میرے بابا کبھی تابوت. ایسا ہی ہے نا، ہر بیٹا چاہتا ہے میرے باپ کا تابوت بڑی شان و شوکت سے اٹھے. اور اگر کسی کے باپ کا جنازہ دھوپ میں پڑا رہے، 3 دن وہ بے گور و کفن پڑا رہے، سوچیں بیٹے پہ کیا گزری ہوگی. اور اگر بیٹا بھی غیرت مند بیٹا ہو، امامت کا وارث ہو، حضرت اللہ. بھائی میں دربار کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیسے پڑھوں؟ روک کے جملہ اور پیش کر دوں. جب 11 محرم کو
सब बीबियां नाका पे सवार करा दी गई। तो पुश्त नाका से जनाब ज़ैनब ने मक्तल में न जाने क्या देखा, बीबी तड़पने लगी। फिर एक मर्तबा मौला सज्जाद को देखा और मौला सज्जाद को देख के अपने आप को पुश्त नाका से गिरा दिया। जब गिराया ना तो मौला सज्जाद से रहा नहीं गया। कहा फूफी अम्मा ये क्या किया आपने, फूफी अम्मा क्यों गिराया आपने आपको। मौला से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा भतीजे ऐ सैयदे सज्जाद ये क्या हालत बना रखी है, बेटा बस एक ही तो मर्द बचा है, आप ही तो अकेले रह गए बेटा, ये क्या हालत है आपकी, आपकी रंगत सफेद पड़ गई है, लगता है जिस्म में खून नहीं है, बेटा क्या हालत है ये, इस तरह से क्यों देख रहे हैं, बेटा आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और बिल्कुल सफेद रंगत का। फूफी अम्मा खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ये वक्त ना दिखाए, बूढ़े बाप का लाशा तपती रेत पे पड़ा हो, जवान जहान बेटा हो, दफनाने की ताकत हो, दफनाने की इजाजत ना हो। अब फूफी अम्मा मैं ये देख के रो रहा हूं। बस भाई रोने में खुल्ला दीजिए। जनाब सैयदा कबूल फरमा। मैंने कहा था 4 हस्तियों को पुरसा देना, मैंने 2 हस्तियों का नाम पेश कर दिया, सुनेंगे। तीसरी हस्ती है जनाब सकीना, जिन्हें भाई से बड़ी मोहब्बत है। वो बार बार भाई से एक सवाल करती थी, भैया मुझे इतना बता दीजिए, क्या कैदी कभी जिंदान से आजाद होते, अपने घर वापस जाते, या कैदियों की कब्रें जिंदानों में बन जाती हैं। मौला सज्जाद को बहन से बड़ी मोहब्बत थी। आएंगे जरा जनाब सकीना को भी पुरसा दीजिएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब किसी ने शाम में पूछा ना, मदीने में पूछा, मौला आपको कैद की कौन सी बात याद आती है, कि मुझे मेरी बहन के सवाल बहुत रुलाते हैं। मौला कौन सा ऐसा सवाल। एक मर्तबा मौला सज्जाद पांव फैला के बैठे थे, जनाब सकीना ने पूछा, भैया मैंने आज तक कभी आपको पांव फैलाए बैठे नहीं देखे। भैया क्या बात है। कहा बहन मेरे पांव में कांटे हैं, नालैन टूट गए, कांटे लगे हैं, अगर पांव समेटता हूं तो कांटे चुभते हैं। कमला फिर कहा मेरी बहन ने एक एक कांटा मेरे पांव से निकाला। इसमें रोने की बात क्या है, आपके पांव में तकलीफ थी, बहन ने कांटे निकाल दिए, आप इतना क्यों याद करके रोते हैं। कहा याद इसलिए करता हूं मेरी बहन के पांव में भी कांटे थे, मेरी बहन से कोई पूछने वाला नहीं था, मेरे हाथों में जंजीरें थी। अल्लाह अभी भी कोई नहीं रोएगा, हर आंख में आंसू आएगा। बस भाई अजरकुम अल्लाह। जब पूछा ना मौला से, कहा मौला सबसे सख्त वक्त कहाँ था। मौला ने एक मर्तबा सर उठाया और रो रो के कहने लगे अशाम, अशाम, अशाम। कहा मौला शाम में क्या था, बाजार तो कूफे में भी था, अब अगर देख सके मुझे देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा शाम चलिए। मौला बाजार तो कूफे में भी था। मौला ने कहा लेकिन कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, शाम का बाजार सजाया गया, लोग मिठाइयां बांट रहे थे, खुशियां मना के कहते थे हमने मार दिया बागियों को। बस मेरा आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं तो पढ़ना चाह रहा था, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेंगे। बस भाई एक जुमला सुन लीजिए, कि देखूंगा उसके बाद बर्दाश्त है तो फिर ताबूत के मसाइल पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। चौथी हस्ती जिन्हें हमने पुरसा देना है, चौथी हस्ती है मौला इमाम ज़माना। जानते हैं इमाम ज़माना क्या कहते हैं, ऐ मेरे जद हुसैन साहब खेलने आने का सबा हम मसा, मैं सुबह शाम आप पे गिरिया करूंगा,
اگر میرے آنسو خشک ہو گئے نا بدل دموع دما تو میں پھر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. اے میرے جد حسین جب میری پھپھیاں روتی تھی انہیں روکا جاتا تھا. قاضی آنے مار کے رک جاؤ رونے کی اجازت نہیں. ادرکوں میں نہیں پڑھتا میں تو دربار کی مسائل پڑھنے والا تھا جس کے لیے مولانا سجاد نے کہا نا میں مسائل جو برداشت نہیں کرتا. بس ایک جملہ کہہ کے میں تمام کر رہا. بس بھئی اب دیکھ لیجیے گا سن لیجیے جو برداشت کر رہا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں باہر بھی ہیں اندر بھی سب سن رہے ہیں. میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ سب میری طرف دیکھیں کہ جملے سن لیجیے نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے مولانا سجاد کس جملے سن رہے ہیں. مدینے میں حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا مولا علی کے بیٹے ہیں. کہا بھتیجے آپ 24 برس کے جوان ہیں یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئے؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں. چچا آپ تھوڑے سے گر گئے. حضرت محمد حنفیہ تو ہلاتے جاتے تھے علی کی بیٹیاں یزید کے دربار گئے اور بار بار کہتے تھے عباس کہاں تھا. مولانا سجاد نے فرمایا کہ چچا آپ نے صرف سنا آپ تھوڑے سے گر گئے. چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے چچا وہ میری پھپھیوں کے نام لیتا تھا. بس بھائی نہیں پڑھتا دربار. آخری جملے سن لیجیے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. تابوت تیار ہے بڑا سجایا گیا ہے تابوت برآمد ہونے والا بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہے. تاریخ میں 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں. میں سارے نہیں پڑھوں گا 4 ہیں انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں کسی اور مقام پہ سن لیجئے. تاریخ میں 4 تابوت مجھے صرف 1 یا 2 کو پیش کرنا بڑے مظلومیت کے ہیں. ایک زندان شام میں کسی چھوٹی سی بیوی کا تابوت بڑا مظلومیت کا تابوت ہے. کسی بھائی نے ہاتھوں میں زنجیروں کے ساتھ اٹھایا. میں دیکھ رہا ہوں تابوت پہ زنجیریں نظر آ رہی ہیں. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے ایران چلے جائیں عراق لبنان شام امریکہ برطانیہ افریقہ میں چلے جائیں ہندوستان پاکستان جہاں پہ مولا سجاد کا تابوت اٹھتا ہے نا زنجیروں کے ساتھ اٹھتا ہے. ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں تابوت برآمد ہونے والا ہے. آپ نے کبھی سوچا 2 تابوت ہیں جس پہ زنجیریں ہوتی ہیں. ایک 7ویں امام کا دوسرا 4تھے امام کا. بس 2 تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں. 4تھے امام کے تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں. کبھی سوچا کیوں زنجیریں ہیں؟ ہائے میرے 4تھے امام جب زنجیریں کاٹ کے الگ کی زنجیریں بھی روتی ہوگی کس کے بدن سے جدا کیا. جب میرے 5ویں امام پانی ڈال رہے تھے پشت پہ پانی ڈالا پانی زمین پہ پھینکا رو رو کے کہنے لگے ہائے میرے بابا آج تک کمر پہ نشان باندھی تھے نہ جانے کیسی زنجیریں تھیں. بس میں 2 منٹ تابوت برآمد ہو رہا. آپ تابوت اٹھا لیں گے میرے بیٹے میرے بچے میرے بھائی تابوت برآمد کر رہے ہیں. آپ سب لوگ جب کاندھا دیں گے نا تو ایک بات کہیے گا ہائے جناب زینب بی بی آپ کے بھتیجے کا